ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھ کے کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن سے کہ آپ بچ سکتے ہیں، اور پھر ہماری ساتھ یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ مہلک امراض جو کہ جن کا کہ ڈیزیز برڈن پاکستان کی سوسائٹی، ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہو، اس کے کچھ ہم ایسے ٹپس آپ کو بتا دیں کہ آپ وہ محسوس کرتے ہوئے کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بیماری پیچیدہ حالت میں آپ پہ حملہ آور نہ ہو اور پیچیدگی کی طرف نہ جائے، کیونکہ بہت سارے امراض ایسے ہیں جب وہ پیچیدہ ہو جائیں تو ان کا علاج مہنگا بھی ہوتا ہے اور پھر اس سے مایوسی بھی ہوتی ہے، وہ بعض اوقات لا علاج مرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز سوچتے ہوئے ہم نے اپنے پچھلے 2 ایپیسوڈز میں آپ کے لیے جو ایک بڑی مہلک بیماری جس سے کہ ہم بچ سکتے ہیں وہ تھی جگر کی سوزش اور ہیپاٹائٹس بی اور سی۔ تو آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ ڈاکٹر فیصل حنیف ہیں جو کہ لیور ٹرانسپلانٹ سرجن ہیں، اور ہیپیٹو بلری جو کہ جگر کے ساتھ جو چیزیں اٹیچ ہوتی ہیں جس میں لبلبا ہے، پتا ہے، اس کی سرجری کرتے ہیں، اور دنیا میں رہے اور وہاں سے انہوں نے تربیت بھی لی۔ ان سے آج ہم پوچھیں گے کہ جب ہیپاٹائٹس بی اور سی کسی پیچیدہ شکل میں نمودار ہوں تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس سے کیوں بچنا چاہیے۔ ناظرین، ایک اور مسئلہ جو کہ ہمارے ملک میں ہماری سوسائٹی کو آج کل درپیش ہے وہ ہے بڑھتی ہوئی کافی گہری دھند جس کو کہ سموک کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے تقریباً پورے پنجاب کو اس نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور یہ ایک ایسی دھند ہے جس میں کہ کچھ ایسے ایلیمنٹ آ جاتے ہیں جس میں نائٹروجن، سلفر ہیں، اور ساتھ آلودہ گرد کے پارٹیکلز بھی ہوتے ہیں، اور یہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے اتنی ڈینس ہو کہ جب سردی کا موسم شروع ہوتا ہے تو اس میں نمی جذب ہوتی ہے ان ذرات میں، اور وہ ہیوی ہو کے نیچے کی طرف سیٹل کرتے ہیں۔ تو اس کے نقصانات جو ہیں ان سے آپ بچ سکتے ہیں، اور وہ بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ رات کے اندھیرے میں سفر نہ کریں، کیونکہ اگر موٹر وے پہ دھند ہو تو آپ کا حادثے کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جب آپ بچے اور بزرگ حضرات اپنی آنکھوں کو باقاعدگی سے دھوئیں اور صاف رکھیں، کوشش کریں کہ کوئی اینک کا استعمال کر لیں، اور پھر وہ مریض یا وہ ہماری سوسائٹی کے افراد جو کہ دمے کے عارضے میں مبتلا ہیں وہ اس سموک میں باہر نکلنے سے گریز کریں۔ ساتھ ہی جو ہمارا جب سانس لی جاتی ہے تو پھیپھڑوں کی اور ناک کی اور گلے کی خراش اور ہلکی سی بیماری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں وائرس بھی ہو سکتا ہے، جراثیم بھی ہو سکتا ہے، سانس لینے سے وہ آپ پہ حملہ آور ہو سکتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے ڈاکٹر فیصل حنیف آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑا مصروف وقت نکالا، اور مجھے پتا ہے ابھی آپ نے جا کے آپریشن بھی کرنا ہے، اور وہ آپریشن بھی 4-5 گھنٹے دورانیہ ہوگا اس کا۔ یہ بتائیں کہ یہ جو ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے جی، اس سے ہم بچ بھی سکتے ہیں؟ بی سے تو بڑا اچھا پریونشن ہے کہ ویکسینیشن کروا لیں، اور سی سے اگر ہماری قوم کو کچھ اہم ٹپس دے دیے جائیں تو وہ پیچیدہ شکل میں یہ نہیں بیماری پیدا ہوگی، نہ کسی مریض کو اس کی کمپلیکیشن ہوگی۔ اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے ناظرین؟ جی بالکل، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ہیئر پروفیسر صداقت۔ بی کا جیسے آپ نے فرمایا کہ ہیپاٹائٹس بی جو ہے اس کا تو طریقہ کار ریلیٹیولی سمپل ہے کہ اگر ویکسینیشن کروا لی جائے تو پھر بی سے پریونشن ممکن جی ہے، جبکہ سی کی کوئی افیکٹو ویکسینیشن ابھی تک اویلیبل نہیں ہے۔ لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے جو پبلک کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ رسک فیکٹرز جن کی وجہ سے ہیپاٹائٹس بی یا سی جو ہے اس کی بیماری ہو سکتی ہے، اور وہ رسک فیکٹرز یہ ہیں کہ جو سب سے کامن سورس ہے ہیپاٹائٹس بی یا سی کا وہ ہے کہ بلڈ کے تھرو یہ پھیل سکتا ہے، انتقال خون جو ہے جی اس سے اس کا وائرس چلا جاتا ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ انتقال خون چاہے بلڈ ٹرانسفیوژن پراپر کی شکل میں ہو کہ کسی کو خون کی ضرورت پڑی اور آپ نے ان کو خون جو ہے وہ اس کا عطیہ دیا، یا مثلاً ایسی سرنجز
جن کا استعمال ریپیٹڈلی کیا جائے، اور اگر وہ کسی ہیپیٹائٹس بی یا سی والے پیشنٹ نے استعمال کی ہے اس سے ہو سکتا ہے. اور نہ صرف اس طریقے سے بلکہ جو کامن چیزیں ہیں، جیسا کہ مثلا اگر ایسا بلیڈ استعمال کیا جائے جس سے شیو کی گئی ہے ہیپیٹائٹس بی یا سی والے پیشنٹ کی، تو باربر شاپ سے یہ ہو سکتا ہے. اسی طرح خواتین کے اندر ایئر پیرسنگ اور نوز پیرسنگ، یہ جو اسکن کی ٹیٹوئنگ وغیرہ، جی، اور اسکن ٹیٹوئنگ جو ہے، یہ کان جو اور ناک جو چھدواتے ہیں پنس ڈالنے کے لیے، وہ اگر انسٹرومینٹس جو ہے ان میں ہیپیٹائٹس والا پیشنٹ سے آپ نے ایئر پیرسنگ کی اور اگر سبسیکوینٹلی کسی اور نارمل خاتون کی تو اس سے انفیکشن ہو سکتا ہے. اسی طرح گردے واش کرنے کی مشینیں بھی ہیں، ایگزیکٹلی اس میں بھی ہمارے کافی مریض ذیابطیس کی وجہ سے گردے فیل ہو جاتے ہیں، وہ پھر اسپتالوں کا رخ کرتے ہیں. بالکل. اور ان میں ڈائلسس جو ہوتی ہے وہ مشینوں سے بھی ٹرانسفر ہوتی ہے. جی بالکل. ہیمو ڈائلسس کی جو مشین ہے گردے واش کرنے والی، وہ ایک سورس، پوٹینشیل سورس ہے اگر اس کی پراپر اسکریننگ نہیں ہوتی پیشنٹس کی، اور مکسنگ ہو ان پیشنٹس کی جن کو ہیپیٹائٹس ہے اور ان پیشنٹ کو جن کو نہیں ہے، اور اگر سیم مشین کے ساتھ آپ ڈائلسس کریں تو اس کا چانس ہوتا ہے. تو یہ تو وہ فیکٹرز ہیں جو پبلک کو پتا ہونے چاہیے کہ انہوں نے ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے. اسی طرح کویکس کے پاس اگر آپ جائیں، کویکس وہ لوگ ہوتے ہیں جو پراپرلی ٹرینڈ ڈاکٹرز نہیں ہیں. اگر وہاں سے آپ جا کے دانتوں کا علاج کروائیں یا میڈیکل علاج کروائیں، یا کسی زخم کی پٹی بھی اگر کسی بالکل ایسے جراح سے کروا لیں، بالکل، جس پہ صفائی کا خیال نہ ہو، تو وہاں سے بھی وائرس اس کے زخم کے تھرو جا سکتا ہے. جب بھی اسکن بریک ہوئی ہے اس کے تھرو وائرس پینیٹریٹ کر سکتا ہے اگر ایسا اکوپمنٹ یا انسٹرومنٹ یا پٹی یا ڈریسنگ استعمال کی جائے جس کے اندر وائرس موجود ہے. تو یہ ساری چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے تاکہ ان کو پریونٹ کیا جا سکے. اسی طرح گورنمنٹ کے لیول پہ ایک تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ پبلک اویئرنیس بڑھائے ایجوکیشن سیمینارز کے تھرو، پرنٹ اور ویڈیو میڈیا کے تھرو، اور ویکسینیشن امپلیمنٹ کر دیں، اور ویکسینیشن کو بالکل اس کو کامن کریں اور ریچیبل کریں لوگوں کے لیے. اور ایک جو بڑا اہم فیکٹر ہے وہ ہے ڈسپوزیبل انسٹرومینٹس جو ہاسپٹل سے ربش کی فارم میں کلیکٹ ہوتا ہے، اس کا پراپر میکینزم ہونا چاہیے. ادروائز لوگ وہ سرنجز جو ہیں ان کو وہاں سے اٹھا کے ری سائیکل کر کے اور پھر دوبارہ ری یوز کر لیتے ہیں. بالکل. اور پراپرلی وہ نہ کوئی اسٹریلائزیشن ہوتی ہے نہ وہ کلیننگ ہوتی ہے. وہ سرنجز جو ہے انفیکٹڈ، وہ دوبارہ استعمال ہونے سے بھی پاسبلٹی ہے کہ وائرل انفیکشن ہو سکے پیشنٹس کو. ناظرین، کس طرح بچ سکتے ہیں اور رسک فیکٹر کیا ہے؟ انہوں نے ایک بڑی اچھی بات بتائی کہ ہماری خواتین جب اپنے ناک اور کان میں سوراخ کروانے کسی دکان پر جاتی ہیں تو وہ ایک ہی انسٹرومنٹ یا ایک ہی پریکر جو ہے وہ بے شمار خواتین میں استعمال کرتے ہیں اور اس سے بھی ہیپیٹائٹس ہو سکتی ہے. اسی طرح کوئی جراح جب کسی زخم کی پٹی کرتا ہے اور گندے اوزار استعمال کرتا ہے، اس سے بھی یہ وائرس کا حملہ کسی صحت مند شخص میں ہو سکتا ہے. اور ہیپیٹائٹس بی کو تو بڑی آسانی سے آپ اس سے بچ سکتے ہیں اگر آپ نے اس کی ویکسینیشن کروائی ہے. ہم ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ ڈاکٹر فیصل حنیف سے ہیپیٹائٹس بی اور سی کی کمپلیکیشنز کے بارے میں پوچھیں گے اور اس کے کیا علامات ہوتی ہیں، کس طرح بچا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، وقفے سے پہلے ڈاکٹر فیصل حنیف ہمیں ہیپیٹائٹس بی اور سی کے وہ تمام فیکٹر بتا رہے تھے جن سے کہ یہ بیماری ایک مریض سے یا کسی سوسائٹی میں کسی صحت مند افراد کو لگ سکتی ہے. تو اس وقت ہمارے رپورٹر میاں عامر لاہور کے پنجاب کے ایک بہت بڑے اسپتال لاہور جنرل اسپتال میں ایک جگر کی سوزش میں مبتلا مریض، اس کا انٹرویو لیں گے اور بتائیں گے کہ وہ کیوں لیٹ پہنچا اسپتال میں علاج کرانے کے لیے. اسے بالکل نہیں پتا تھا کہ اسے یہ مرض لاحق ہے اور کس طریقے سے اس کا علاج ہو رہا ہے.
جی پروفیسر صداقت صاحب، میں اس وقت جنرل ہسپتال کے جگر کلینک میں موجود ہوں. یہاں پر جو ہے پیشنٹس کافی تعداد میں ہیپیٹائٹس بی اور سی کے یہاں پر آتے ہیں جو کہ اپنا علاج معالجہ کرا رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتا ہے پنجاب کا ہر 9واں شخص جو ہے ہیپیٹائٹس سی کا شکار ہے. تو اسی حوالے سے آج ہمارا پروگرام ہے. میرے ساتھ اس وقت جو یہاں پر پیشنٹ اپنا علاج کروا رہے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہوں گے. اور اس کے علاوہ میرے ساتھ یہاں پر طبی ماہرین بھی موجود ہیں. ان سے بھی بات کریں گے کہ ہیپیٹائٹس کیا اور یہاں پر کس طریقے سے پیشنٹ لائے جا رہے ہیں. سب سے پہلے ہم جو یہاں پر علاج کروا رہے ہیں جو مریض یہاں پر اپنا ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. اچھا سر، مجھے بتائیے گا، آپ یہاں پر اپنا ہیپیٹائٹس سی کا علاج کروا رہے ہیں جسے یرکان بھی کہا جاتا ہے، کالا یرکان، پیلا یرکان کہا جاتا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ کو کب سے یہ مرض لاحق ہوا ہے؟ مجھے یہ کچھ دنوں پہلے ہی پتا چلا کہ مجھے ہیپیٹائٹس سی ہے، تو جس کے لیے پھر مجھے مختلف لوگوں نے مطلب کہ ریفرنس بھی دیا کہ آپ جی فلانے دم والے کے پاس چلے جائیں، فلانے بابا جی بیٹھے ہیں ان سے وہ کوئی دھاگا ڈال لیں. لیکن میں اس کو مناسب نہیں سمجھا کیوں نہ کہ اس کے پراپر ہمارے پاکستان. آپ کو لوگوں نے کہا فلانے دم والے کے پاس چلے جائیں، کویکوں کے پاس چلے جائیں، لیکن آپ نے اس کو مناسب نہیں سمجھا. لیکن آپ کو پیغام دینا چاہیے، کوئی میسج دینا چاہیے دوسرے لوگوں کو. بالکل جی، میں بالکل اسپیشلی ریکویسٹ کروں گا اپنی پیپل سے کہ ہمارے ڈاکٹر بہت اچھے ہیں اور یہ ان چکروں میں نہ پڑیں، یہ طویل دھاگوں کے چکروں میں، کیوں نہ کہ یہ بہت سیریس مرض ہے، اس کو آپ سیریس لیں. اب ہم طبی ماہر جو یہاں پر موجود ہے جو اس وقت جگر کلینک میں جو لوگوں کو علاج کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں جگر کے حوالے سے مریض آ رہے ہیں. جیسا کہ ایک رپورٹ کے مطابق ہر 9واں شخص جو ہے وہ پنجاب میں جگر کے حوالے سے متاثر ہو رہا ہے. تو آپ اس بارے میں آپ کے جو ہاسپٹل جنرل ہاسپٹل میں تو اس میں کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، ڈیلی ہم 40 سے 50 مریض دیکھ رہے ہیں ہیپیٹائٹس بی اور سی. آلریڈی جیسے یہ مریض دوائی لے رہی ہے، ہم 200 مریض کی دوائیاں شروع کرائی ہوئی ہیں. یہ مریض اس کا تیسرا مہینہ ہے، اس کا نیگیٹو آ گیا ہے PCR. تو میرا میسج یہی ہوگا کہ جب علاج ایک مرض کا موجود ہے تو اس کو علاج یہیں سے ہسپتالوں سے آ کے کرائیں بجائے کہ دم درود یا اس طرح کی چیزوں سے. دوسری چیز جو دوسرا میسج میں دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ یہ ایک پریونٹیبل ڈیزیز ہے، یعنی کہ اس کا بچاؤ ممکن ہے. تو بچاؤ کی تدابیر بھی استعمال کریں ساری، جیسے کہ غیر ضروری سرنجوں کا استعمال نہ کریں. جو باربرز کے پاس آدمی جاتے ہیں، شیونگ کا سامان ہے اس سے مسئلے، ایون ریزر بھی نیا یوز کریں پھر بھی مسئلے ہیں، کیونکہ ٹاولز وغیرہ تو وہی ہوتے ہیں. تو بچاؤ جس ڈیزیز کا ممکن ہے اس کا بچاؤ کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. اکثر جو پیشنٹ اس طرح کے آپ کے پاس آتے ہیں جن کو جو ہے اس وقت آخری سٹیج پر موجود ہوتے ہیں، ان کے پیٹ میں پانی پڑ چکا تھا، تو ایسے مریضوں کے لیے آپ کا کیا علاج ممکن ہے؟ دیکھیے، جب اینڈ تک ڈیزیز اس طرح پہنچ جاتا ہے کہ پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے تو تب اس کا دوائیوں سے تو ہم علاج کرتے ہیں جس سے پانی ختم ہو سکتا ہے. لیکن جگر جب ایک حد سے زیادہ سکڑ جاتا ہے تو اس کا ویسے علاج نہیں کیا جا سکتا. تو اس کا علاج پھر واقعی جگر کی پیوند کاری ہی ہے، جس کی سہولت بھی اب پاکستان میں موجود ہے. تمام پبلک کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم لوگ ٹیسٹ کروانے میں کتراتے ہیں. جب ہماری جو سٹیج ہے بیماری کی وہ اینڈ پر پہنچ جاتی ہے پھر ہم ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں، پہلے ٹوٹکے کرتے ہیں یا دیگر جو معاملات ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن آپ اس حوالے سے کیا صحت مند نوجوان کو یا صحت مند جو ہمارے شہری ان کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ اپنے ٹیسٹ سال میں ایک دفعہ ضرور کروائیں؟ جی، ایک بیس لائن ٹیسٹ ضرور کروانا چاہیے، خاص طور پہ ایسے لوگ جو اس طرح کی جس کو ہم کہتے ہیں ہائی رسک آکوپیشن وغیرہ میں تھے، جیسے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہیلتھ سیکٹر والے بھی اس میں آتے ہیں، باربرز ہو گئے، یہ ساری چیزیں. اور چونکہ ہمارے ہاں اتنا زیادہ ہے یہ، تو ایک اسکریننگ ٹیسٹ ضرور کروائیں سارے آ کے ہسپتالوں سے. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے یہاں پر جو طبی ماہر ہیں ان کی بات سنی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے. ہر شخص کو چاہیے کہ اپنا سال میں ایک دفعہ اسکریننگ ضرور کروائیں تاکہ جو ہیپیٹائٹس بی ہے یا سی ہے جیسا کہ اس جیسے موسمی مرض کا پتہ لگ سکے تاکہ فوری طور پر اور بر وقت اس کا علاج ہو سکے. شکریہ عامر. فیصل صاحب، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جو ہیپیٹائٹس بی سی ایک تو بڑا تیزی سے ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے جی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اگنورینس ہے، لوگوں کو نہیں پتا، لوگوں کو اس سے بچنے کے طریقے نہیں پتا. اور پھر بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو چیک سسٹم نہیں ہے. جس طرح آپ نے پہلے بتایا کہ جو سرنجز ہے اس کو اگر تلف نہ کیا جائے اسپتال میں یوز کرنے کے، ڈسپینسریاں ہیں باہر، جنرل پریکٹیشنر ہیں، ہاسپٹلز ہیں، تو وہ لوگ اس کا کاروبار کرتے ہیں اور اس گناونے جرم میں شامل ہو کے لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں. ان کو ہیپیٹائٹس لگ رہا ہے، وہی سرنج ری سائیکل کر کے اس سے ٹیکہ لگایا جا رہا ہے. یا ہماری منشیات کے عادی لوگ جو ہیں ان میں بھی یہ بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ اسے ہیپیٹائٹس بی اور سی ہے، وہ صحت مند نظر آتا ہے. تو اس میں آپ کیا بتائیں گے کہ کس ٹیسٹ ہی کروانی چاہیے؟ جی بالکل. اس کا پرابلم یہ ہے کہ
ہیپاٹائٹس کا جب وائرس باڈی میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ دو طریقے سے پریزنٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو وہ کہ جن لوگوں کو اکیوٹ ہیپاٹائٹس ہو جائے, اس کا مطلب ہے کہ انہیں فوراً جگر میں سوزش ہو جائے اور ان کو عام طور پہ اس کے ساتھ یرکان ہوگا اور سمٹمز آئیں گے, جیسے کہ بخار ہو سکتا ہے, پیٹ میں درد ہو سکتی ہے. تو وہ لوگ تو ظاہر ہے ڈاکٹر کے پاس رجوع کریں گے اور اٹ از ویری لائکلی کہ ان کا ڈائگنوزس جو ہے وہ ہو جائے گا, ان کے ٹیسٹ ویسے ہوں گے تو پتہ لگ جائے گا, اور پھر ان کا علاج شروع ہو جانا چاہیے, کیونکہ آج کل اس کا سکسیسفلی علاج ممکن ہے وائرل ہیپاٹائٹس بی اور سی کا. ایسی ادویات موجود ہیں جن کا بہت اچھے ریزلٹس ہیں اور اس کو کلیئر کیا جا سکتا ہے باڈی سے. لیکن کچھ اکثر لوگ ایسے ہوں گے ایکچولی جن کو ہیپاٹائٹس جو ہے وہ کرونک فارم اختیار کر لیتا ہے اور ان کو کوئی سمٹمز اتنے کلیئر نہیں آتے, انہیں تھوڑی بہت وائرل ٹائپ النس ہوئی لیکن وہ اس کا پتہ نہیں لگا اور وہ ٹھیک ہو گئے, اس سے ریکور ہو گئے, اور پھر ہیپاٹائٹس باڈی کے اندر رہا اور لیور کے اندر وہ اپنا گھر کر لیا اس نے, اور وہ آہستہ 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 لیور کو ڈیمیج کرتا ہے, اس کے خلیے میں چلا جاتا ہے. بالکل, اس میں ان کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے, بالکل اور پھر اس خلیے کو جو جگر کا خلیہ ہے اسے آہستہ آہستہ وہ نقصان پہنچاتا ہے. جی, تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ کچھ سالوں میں جگر کا جو فنکشن ہے وہ آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتا ہے اور اس کے ریلیٹڈ جو کمپلیکیشنز ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے نہ صرف وہ لوگ جو کہ ہائی رسک پروفیشنز والے لوگ ہیں جیسے کہ ڈاکٹرز ہیں, ڈینٹسٹ ہیں, نرسز ہیں, بلکہ وہ لوگ دوسرے لوگ بھی عام پبلک کو بھی چاہیے کہ اپنے ٹیسٹ کروائیں. جی, ایوری ناؤ اینڈ دین, اگر سال بھر نہیں تو چلیں 2 سال بعد 3 سال بعد چیک کرواتے رہیں. اور وہ لوگ خصوصاً ضرور کروائیں جنہوں نے کانوں میں سوراخ کروائے ہیں یا کسی ڈینٹسٹ کے پاس گئے ہیں یا کسی جراح سے پٹی مرہم وغیرہ کروائی ہے پاسٹ میں, اگر انہوں نے ماضی میں یہ ان میں سے کوئی بھی ایک کام کیا تو ان کو فوراً کرانا چاہیے. جی ہاں, یہ بھی ہے کہ ان کے گھر کے کسی فرد کو یہ چیز ہوئی ہو. جی بالکل. کیا یہ شیک ہینڈ سے, ہاتھ ملانے سے یا ڈسٹنس سے لگ سکتی ہے؟ ہاتھ ملانے سے صرف تب لگ سکتا ہے کہ اگر دونوں کے ہاتھ پہ اسکن بریک ہوئی ہے کٹ سے. ٹھیک ہے. تو پھر اگر خون اور رطوبت جو ہے آپس میں ملیں گی تو پھر, ادروائز اگر ہیلدی ہینڈز ہے, اسکن انٹیکٹ ہے, تو پھر ہاتھ ملانے سے نہیں پھیلتا ایک بندے سے دوسرے کو. جی, تو اور اس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ ایک تو ہلکا سا پیلا پن ہے, جسم میں دردیں ہیں, جی, ہلکا ہلکا بخار رہنا, کمزوری ہونا. جی, یہ اس کی جو اکیوٹ ہیپاٹائٹس ہے اس میں ایسے ہی ہوگا کہ بخار ہوگا, پیٹ میں درد ہوگا اور جو ہے بھوک ختم ہو جائے گی, اس طرح کی علامات آتی ہیں. جیسے دوسری وائرل النسز میں آتی ہیں, جیسے کسی کو فلو ہوتا ہے, عام فلو, لیکن اس میں یہ ہے اسپیسیفکلی کہ اس میں پیٹ میں درد اور بھوک کی کمی اور اس طرح کی علامات آتی ہیں. اور اگر ریلیٹیولی زیادہ سویئر اٹیک ہو تو پھر لیور فنکشن اتنا افیکٹ ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کو جونڈس ہو جاتا ہے, یرکان ہو جاتا ہے ایون اکیوٹ ہیپاٹائٹس کے اندر. تو وہ تو پھر آبویس ہو جاتا ہے کہ آنکھیں پیلی ہوئی, تو پھر وہ آج کل اس کی ٹیسٹنگ لوگ کروا لیتے ہیں ہیپاٹائٹس بی اور سی کی. لیکن اگر لیور پہ اکیوٹ سٹیج میں بہت زیادہ اثر نہ آئے اور آنکھیں پیلی نہ ہوں تو یہ سمٹمز ویگ ہوں گے, کلیئر نہیں ہوں گے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو ہیپاٹائٹس ہوا, اس کو جانڈس نہیں ہوا تو وہ اگنور کر دیا, وہ ٹھیک ہو گیا اور پھر وہ کرونک انفیکشن میں جو ہے وہ بدل گیا اور پھر وہ آہستہ 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 لیور کو نقصان پہنچانے لگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر فیصل, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. آپ تو ایک لاہور کے بڑے اچھے ٹیچنگ اسپتال میں کام کر رہے ہیں, لیکن ہمارے بیشتر اسپتال جو ٹرشری کیئر یا سیکنڈری کیئر اسپتال جو ریموٹ ایریاز میں ہے, وہاں پہ مریضوں کی تعداد ایک بہت زیادہ تعداد آتی ہے اسپتال میں, اور ان کے زخم بھی ہوتے ہیں, انہیں چوٹیں لگی ہوئی ہیں, ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اور جو ہمارے کام کرنے والے وہاں کا عملہ ہے, سویپر سے لے کے ڈاکٹر کنسلٹنٹ تک, کیا انہیں اپنا ہیپاٹائٹس بی اور سی ضرور کروانا چاہیے, اور وہ کرواتے بھی ہیں کہ نہیں, اور کیا انہیں ویکسینیشن کا باقاعدہ کورس لگوایا جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ ایک چیز جو ہے سوچنے والی بات ہے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ حکومت پنجاب جو ہے یا پاکستان کا جو فیڈرل ہیلتھ اتھارٹی ہے, جی, ان کو یہ امپلیمنٹ کر دینا چاہیے کہ اسپتالوں میں کام کرنے والے ہر شخص, ہر سویپر سے لے کے کنسلٹنٹ تک, ان کو فری ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی ویکسینیشن ضرور کروائیں. یہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جی تمام ہسپتال کا جو سٹاف ہے, چاہے وہ میڈیکل ہے یا پیرا میڈیکل ہے یا سپورٹ سٹاف ہے,
ان سب کی تو بیسک ٹیسٹنگ ہونی چاہیے ہیپیٹائٹس بی اور سی. جی. اور پھر وہ لوگ جو ان کو ہم کہتے ہیں ایکسپوجر پرون پروسیجرز میں انوالو ہوں. ایکسپوجر پرون پروسیجر سے مراد یہ ہے کہ وہ اسٹاف جس کی وجہ سے جس کا کام کی نوعیت ایسی جیسے نرسز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں جن کی وجہ سے مریض کو انفیکشن ہو سکتا ہے, اگر ان کو ہیپیٹائٹس بی اور سی انٹریٹڈ ہے اور ایکٹیو ہے ان کے بلڈ میں, تو وہ ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے اور ان کو وہ کام ابھی کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ وہ کلیئر نہ ہو جائے, ٹریٹ نہ ہو جائے پراپرلی. اور یہ کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مینڈیٹری ہونا چاہیے کہ سارے اسٹاف جو ہیں میڈیکل اور پیرامیڈیکل سپورٹ اسٹاف ہاسپٹلس کے وہ ویکسینیٹڈ ہوں ہیپیٹائٹس بی کے اگینسٹ. ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ ڈاکٹر فیصل سے پوچھیں گے کہ اس کی کیا پیچیدگیاں ہیں, ان کا کیا ٹریٹمنٹ ہے, اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو جگر کو فیل بھی کر دیتی ہے اس صورت میں, اور جگر کا کینسر بھی کر سکتی ہے. اس صورت میں ہم ڈاکٹر فیصل سے پوچھیں گے کہ مریض کو کیا کرنا چاہیے. پروگرام میں آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہیپیٹائٹس بی اور سی سے کس طرح آپ بچ سکتے ہیں اور اس کی کیا پیچیدگیاں ہیں. تو میں ڈاکٹر فیصل آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی اگر تو ابتدائی حالت میں پتہ لگ جائے تو بڑا اچھا علاج ہے اس کا, اور انسان مکمل صحت یاب بھی ہو سکتا ہے. لیکن آج سے جو 10 سال پہلے جن کو جسم میں وائرس گیا ہوا تھا وہ تو اب اس کی پیچیدگیوں سے آ رہے ہیں اسپتالوں میں, اور یہ بھی اندیشہ ہے کہ سن 2020 تک بہت سارے مریض اکٹھے ہو جائیں گے جن کا کہ جگر جو ہے تقریباً خراب ہو چکا ہوگا, اور ان کو ایک ان کی زندگی اور جان بچانے کے لیے بڑا مہنگا علاج جس کو ہم پیوند کاری کہتے ہیں جگر کی, وہ کرنی پڑے گی. تو مختصراً بتائیں گے کہ اس کی پیچیدگیاں کیا ہیں اور ان کا کس طریقے سے علاج کیا جا سکتا ہے. جی, اس کی پیچیدگیوں کو ہم براڈلی 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں کہ ایک تو وہ پیچیدگیاں ہیں جن کا علاج آپ میڈیسنز کے تھرو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری وہ ہیں جو کہ ٹیومرز ہیں جن میں عام طور پہ آپ کو انٹرونشن کرنی پڑتی ہے, چاہے وہ سرجری ہو, ٹرانسپلانٹیشن ہو یا دوسرے پروسیجرز ہوں جیسے کہ ٹیس یا RFA ہوتا ہے. تو وہ پیشنٹس ہیں جن کو لانگ ٹرم ہیپیٹائٹس کا انفیکشن چل رہا ہے, وہ لیور کی ایک کنڈیشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے لیور جو ہے ایونچولی, جس کو ہم سیروسس کہتے ہیں, جس کا مطلب جگر سکڑ جاتا ہے. جی, اس میں آہستہ آہستہ وائرس جو ہے وہ لیور کو ایسے ڈیمیج کرتا ہے کہ لیور کے جو اپنے خلیے ہیں وہ ان کو نقصان پہنچتا ہے اور ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے, اور لیور میں جو ہے فائبروٹک ٹیشو جس کو ہم کہتے ہیں اس کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے, جو کہ لیور کا فنکشن نارمل نہیں رہتا اس کی وجہ سے. اور جب وہ لیور کا فنکشن نارمل نہیں رہتا اور لیور کے اندر سیروسس ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہی پھر پیشنٹس کو پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے, ان کے خون جو ہے وہ جمنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اسی طرح ان کی جو سپلین ہے جو انفیکشن کے اگینسٹ فائٹ کرتی ہے اس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے. اور پھر ان ساری پیچیدگیوں کا اثر یہ ہوتا ہے ایک اور کہ لیور کے اندر جو خون کا پریشر ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے, اور لیور کے خون کی نالیوں کا پریشر بڑھنے کی وجہ سے ان کو خون کی الٹیاں آتی ہیں, اور یہ ساری لائف تھریٹنگ سچویشن میں کنورٹ ہو سکتے ہیں یہ ساری پیچیدگیاں. اس سٹیج تک تو اگر لیور میں ٹیومر نہ ہو تو ان مریضوں کا علاج جو ہے وہ یا تو ارلی سٹیج آف سیروسس پہ میڈیسنز کے تھرو, مثلا انہیں پیشاب آور دوائیاں دے کے اور خون کی نالیوں کا پریشر کم رکھنے والی دوائیاں دے کے آپ کر سکتے ہوتے ہیں. لیکن پھر ایک سٹیج آ جاتی ہے جب یہ سمٹمز کنٹرول میں نہیں ہوتے اور پیشنٹس کو جگر کی پیوند کاری یا لیور ٹرانسپلانٹیشن کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. آن دا ادر ہینڈ جو ہیپیٹائٹس سی کا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ سنگل موسٹ امپورٹنٹ کاز ہے لیور ٹیومرز پیدا کرنے کی. کینسر جو لیور کا کینسر ہے وہ ہیپیٹائٹس سی سب سے کامن کاز جو ہے وہ ہیپیٹائٹس سی ہے لیور کا کینسر کی. اور اگر کسی کو ہیپیٹائٹس سی کا انفیکشن چل رہا ہے کچھ سالوں سے, ان کی جگہ کے اندر ان کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے ہر 6 مہینے کے بعد الٹراساؤنڈ اسکین کے ساتھ, یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں ان میں کینسر تو ڈیولپ نہیں ہو رہا. اور اگر کینسر کس شکل میں نمودار ہوتا ہے, ایک رسولی بنتی ہے جگر میں, جی ایک بھی بن سکتی ہے, ایک سے زیادہ بھی بن سکتی ہے. بالکل. تو وہ اگر ان کی سیریز آف الٹراساؤنڈز ہو رہی ہیں تو اس سے بھی پتہ لگ جائے گا کہ اگر لیور میں رسولی بن گئی ہے. اسی طرح بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جیسے کہ الفا فیٹو پروٹین ہے, اس کے لیولز اوپر جا سکتے ہیں.
اور اگر پیشنٹ ایسا تھا کہ وہ مانیٹرنگ نہیں کروا رہے تھے، سیریز آف سکینز نہیں کروا رہے تھے اور ان کو ہیپیٹائٹس چل رہا تھا، تو وہ بھی آ سکتے ہیں وزن کے گرنے کے ساتھ یا جانڈس کے ساتھ یا پیٹ جو ہے اس میں درد کے ساتھ، اس طرح کے سمٹمز، ویگ سمٹمز کے ساتھ. تو پھر جب آپ ان کا اسکین کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کی جگر میں ٹیومر ہوا ہوگا تو اب یا کینسر ہوا ہوگا. جی ہاں. تو وہ جو کینسر والے پیشنٹس ہیں پھر وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایک ٹیومر ہے یا ایک سے زیادہ ہے یا جگر کے کس حصے میں ہے. کس حصے میں ہے. اگر تو باہر کی سائڈ پہ پڑا ہوا ہے تو اسے تو آپ بڑا آرام سے، اور چھوٹے سائز کا ہے تو آپریشن کر کے نکال دیں گے. جی، اس میں یہ ہے کہ جو آئیڈیل ٹریٹمنٹ ہے اگر کسی کو لیور میں کینسر ہو جائے اور اگر ان کا جگر بہت زیادہ خراب نہیں ہو، جی ہاں. کیونکہ جگر کا جب خراب ہوتا ہے جس کو ہم سیروسس کہتے ہیں ہیپیٹائٹس کی وجہ سے، اس کی 3 سٹیجز ہوتی ہیں جس کو A B C کہتے ہیں. تو اگر تو وہ ارلی سٹیج پہ ہے اور جگر کی خون کی نالیوں کا پریشر بہت زیادہ نہیں بڑھا ہوا اور ان کے پیٹ میں پانی نہیں پڑا ہوا، اس طرح کی علامات نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ وہ جو کینسر والا جگر کا حصہ ہے اس کو آپ کاٹ سکتے ہیں اور کاٹ کے تو اس کو نکال دیں. اور جگر کو پھر قدرت نے ایک صلاحیت دی ہوئی ہے کہ یہ گرو کر جاتا ہے سائز میں آفٹر برڈس، تو وہ گرو کر جائے گا اور کمپنسیٹ کر جائے گا بعد میں، اور پیشنٹ جو ہے وہ ان کی لائف جو ہے وہ نارمل ہیلدی ہو جائے گی. یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر باقاعدگی سے کوئی ہیپیٹائٹس سی کا مریض علاج کراتا رہے اور اسکریننگ کراتا رہے. جی. لیکن اگر اس کو یہی نہیں پتا ہے کہ مجھے ہیپیٹائٹس سی ہے اور اس نے کبھی کوئی کسی قسم کا ٹیسٹ نہیں کرایا تو وہ جگر کا کینسر اپنی جگہ سے پھیل جائے گا، پھیل سکتا ہے. بالکل. اور پھر وہ ایک لا علاج صورت ہو جاتی ہے. بالکل ایسے. اس میں یہ ہے کہ اگر دو اس میں چیزیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس کو بہت زیادہ پیچیدگی نہیں ہے، سیروسس بہت ایڈوانس نہیں ہوا پیٹ میں پانی نہیں ہے، بلڈ ویسلز کا پریشر ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کاٹ کے نکال سکتے ہیں. اور بعض دفعہ آپ کو جگر کی پیوند کاری بھی کرنی پڑ سکتی ہے جگر کے کینسر کی صورت میں. مثلا اگر پانی پڑا ہوا پیٹ میں، پریشر بہت زیادہ ہے تو آپ کاٹ نہیں سکتے، پھر آپ جگر کو نکال کے اس کی جگہ پہ پیوند کاری کر کے نیا جگر لگائیں، جس کو ہم لیور ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی سوٹیبل نہیں ہوتے. جی. تو ان کے لیے بھی علاج جو ہے ممکن ہے. آج کل ماڈرن ٹریٹمنٹ ہے جس کو ہم ٹیس کہتے ہیں. وہ ایک تار ڈال کے جی اس کو خون کی نالیاں جو کہ اس کو کینسر کو بڑا کرنے میں مدد دے رہی ہیں ان کو آپ بند بھی کر دیتے ہیں اور انہیں کیمو تھراپی کے بیٹس رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ آہستہ آہستہ اس پہ اثر کرتے ہیں، خلیے جو ہیں اور وائرس کو مار دیں. جی. وائرس کو تو نہیں وہ افیکٹ کرے گا لیکن وہ ٹیومر جو ہے اٹ سیلف اس کو نقصان پہنچاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ ٹیومر جو ہے وہ اس بلڈ سپلائی کٹ آف. فیصل صاحب، میں آج اس پروگرام کے وساطت سے آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کوشش کی تھی کہ ہمارے ساتھ مشیر صحت گورنمنٹ آف پنجاب بھی لائن پہ آتے ہیں، اپنے ویوز دیتے کہ جو یہ بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے جی. اور ہر 8واں 9واں شخص جو ہے اس کو ہیپیٹائٹس B اور C ہے اور یہ جگر فیل کر دیتی ہے، کینسر کر دیتی ہے اور پھر اس کا ایونچوئل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بعض اوقات جگر کی پیوند کاری ہے. جی. تو ایک ماں تو اپنے بچے کو چھوٹا حصہ یعنی جو کہ لیفٹ لوب ہے وہ تو دے سکتی. جی. اور سب سے پہلے جگر جب پیوند کاری ہوئی تھی تو ایک ماں نے اپنے بچے کو جی. میرا خیال 1994 میں شاید اس نے اپنا لیفٹ حصہ دیا تھا. جی. پھر اس کے بعد انہوں نے کیڈاور جس میں مردوں سے جگر نکال کے جی. یا جو مشین پہ تھے مریض ان کا لگایا. جی. اب یہ ہے کہ لائف ڈونر آ گئے ہیں. جی. کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنا جگر کا جو سیدھا لوب ہے رائٹ سائڈ کا وہ دے دیتے ہیں. جی بالکل. لیکن پنجاب گورنمنٹ ایک بنا رہی ہے PKLI جی. جو کہ بیدیاں روڈ پہ بہت بڑی جگہ انہوں نے اس کے لیے مخصوص کر دی ہے. جی. کیا یہ بہت بڑا ایک برڈن نہیں ہوگا گورنمنٹ آف پنجاب پہ کہ وہ بلڈنگ بنا دیں گے اور پیسہ خرچ ہو جائے گا، لیکن یہ کیا فیزیبل ہوگا لیور ٹرانسپلانٹ ہمارے ملک میں؟ دیکھیں وہ ان کے بہاف پہ میں آئی تھنک اٹ ول بی اناپروپریٹ کہ میں کوئی اس کا جواب دوں. آئی زیوم کہ انہوں نے اس کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈیز کی ہوں گی اور ان کے ذہن میں کوئی پلان نہیں. یہ بتائیں کہ کوئی ٹرینڈ ہیومن ریسورس مل جائے گا انہیں کرنے والا اور
ہماری قوم رضامند ہو جائے گی کہ اپنا جگر آدھا کوئی کسی دوسرے مریض کے لیے دے دیں؟ آئی تھنک یہ تو ممکن ہے. ہمارے ہاں لوگوں میں ڈونیشن کا تو ایک جو جس کو کہتے ہیں ول تو موجود ہے, اور آئی ڈونٹ سی اینی ریزن کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور عزیزوں کو کیوں اپنے جگر کا پارٹ نہیں دے سکیں گے, اگر یہ انہیں پتا ہو کہ یہ سرجری ایک سیف جگہ پہ سیفلی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل. ناظرین, کوشش کریں کہ آپ کو جگر کی پیوند کاری کی ضرورت نہ پڑے, اور وہ صرف اس طرح آپ کی کوشش کامیاب ہوگی کہ آپ اپنے خون کا ٹیسٹ ضرور کروائیں, اور جو اس کے فیکٹر ہیں جن سے کہ یہ ہیپاٹائٹس بی اور سی پھیلتے ہیں, ایک بیمار سے دوسرے شخص کو لگتا ہے, ان سے آپ بچیں, جو کہ ڈاکٹر فیصل نے ہمیں آج بتائے, اور ہمارے سابقہ 2 پروگرام 2 ایپیسوڈز میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا. ناظرین, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارا پروگرام بڑی دلچسپی سے دیکھا. ہم آئندہ ہفتے بھی کسی اور مہلک مرض کے بارے میں اس کا ذکر کریں گے جن سے کہ آپ گھر بیٹھ کے بچ سکتے ہیں. خدا حافظ.